یقیناً آپ نے اس ویڈیو کو اسی لیے کلک کیا ہوگا تاکہ آپ جان سکیں، آپ کو معلوم ہو سکے کہ شب برات میں نفل نماز کس طریقے سے پڑھیں۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تک ایک حدیث پہنچا دینا چاہتا ہوں جس سے میری بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا وہ کام رد ہے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو آپ اسی حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دوستو، شب برات کے تعلق سے، شب برات میں عبادت کرنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم رات میں جاگو اور دن میں روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو۔ قیام سے مراد عبادت کرنا ہے، اور قیام سے در حقیقت مراد نوافل کا اہتمام کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، اور اس کے اندر تمام کی تمام نمازیں شامل ہیں۔ آپ چاہیں تو قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو عام نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان وہ ہیں جو خاص انداز میں، خاص طریقے سے اس رات میں، شب برات میں نفل نماز پڑھتے ہیں کہ فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھیں اور دو بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اس سے پڑھنے سے یہ ہوگا، اس سے پڑھنے سے وہ ہوگا۔ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس انداز میں وہ نفل نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ساتھ میں اس طریقے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے۔ بہت حیرت کی بات ہے، حدیث کے اندر کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں خاص انداز میں، خاص طریقے سے نفل نماز پڑھی ہو یا امت کو پڑھنے کا حکم دیا ہو، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہر وہ کام کہ جس کام کے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس رات میں خاص انداز میں، مخصوص طریقے سے نفل نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی یہ سوچ کر کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو سراسر آپ غلطی پر ہیں۔ اگر آپ اس انداز میں، اس طریقے سے، اس ارادے سے شب برات میں جاگ کر نفل نماز پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دین میں اضافہ کرتے ہیں، اور دین میں اضافہ کرنے والا شخص گنہگار ہے، بدعتی ہے، اور بدعتیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت ترین وعید ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ اس رات میں یقیناً جاگے، عبادت کرے، نوافل کا اہتمام کرے، لیکن مخصوص انداز میں، مخصوص طریقے سے نفل نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.